کہ یہ ڈیولپ کس نے کی ہے، تو یہ ڈیولپ کی ہے اوڈگن اینڈ ریچرڈ، ان دونوں نے یہ تھیوری ڈیولپ کی ہے۔ اس نے کہا تھا یعنی کہ اوڈگن اینڈ ریچرڈ کے اکارڈنگ کیا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے مختلف الفاظ مختلف لوگوں کو مختلف مطلب اخذ کرتے ہیں، یعنی کہ میں نے کوئی بات کی ہے وہ تمہیں اور سمجھ آئے گی، لیکن اگر کوئی اور پرسن بیٹھے تو اسے اور سمجھ آئے گی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے ہم ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بولتے ہیں۔ اگر میں نے کسی کو کوئی بات کی ہے تم پیاری لگ رہی ہو، اب اس کو بولنے کے مختلف وے ہیں، میں اس کو خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ تم پیاری لگ رہی ہو، یا پھر میں اس کو تنزن کہوں تم پیاری لگ رہی ہو، اس سے میں تنزن کہا ہے، یعنی کہ اس کو لائک اے کویسچن کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے الفاظ مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے سمجھ آتے ہیں، یا پھر ہمارے بولنے کا جو انداز ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، ہر ڈفرینٹ پرسن کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے ہم بولتے ہیں۔ تو اس طرح بولنے میں اور سننے میں اور سمجھنے میں ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، اور ایمبیگوٹی جب آ جاتی ہے تو اس کو ہم دور کیسے، ایمبیگوٹی کو کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ڈاؤٹ فل چیز، یعنی کہ اس سے دو ڈبل مائنڈ ہم انسان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم سمجھ میں غلطی لگ رہی ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں تنزن کہا ہے، بعض اوقات ہمیں کوئی الفاظ بولتے ہیں ہم بعد میں کتنی دیر کو سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس انسان میں جو ہمیں بات کہی تھی تنزن کہی تھی کہ واقعی ہماری تعریف کی تھی۔ تو ایمبیگوٹی کو ختم کرنے کے لیے اوڈگن اینڈ ریچرڈ نے کہا تھا کہ اس کو ختم کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ بتا دیں، ان ورڈز کی، ان کنسیپٹ کی، اس ٹرم کی جو ہے نا وہ ہم ڈیفینیشن بیان کر دیں، تو ڈیفینیشن بیان کرنے سے ایمبیگوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اکارڈنگ ٹو دس تھیوری ایچ ورڈ کین بی انڈرسٹوڈ ایز اے بنڈل آف میننگ ایٹم، یعنی کہ کوئی بھی ایک ورڈ ہے اس کے بنڈل آف میننگ ایٹمز ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں تو وہ سارے میننگس کو کور کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس ڈیفینیشن کی جو ڈیفینیشن کو جو اسٹیٹ کیا تھا ان دونوں نے، اوڈگن اینڈ ریچرڈ نے، انہوں نے کہا تھا ورڈز آر آرگنائزڈ ان آور مائنڈ، ورڈز جو ہمارے مائنڈ میں آرگنائز کرتے ہیں، مچ ایز دے آر ان اسٹینڈرڈ ڈکشنریز، یعنی کہ جو اسٹینڈرڈ ڈکشنری ہے نا اس کے اکارڈنگلی ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا یہ آرگنائز کرتے ہیں، نہ کہ الفابیٹیکلی کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ورڈ ہے نا ہمارے ذہن میں تو وہ ایسے رینڈملی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں فٹافٹ اس کا مین آ جاتا ہے، تو وہ رینڈملی ہیں نہ کہ الفابیٹیکلی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہمیں کسی نے کوئی بات کی ہے تو ہم پہلے بتائیں گے کہ الفابیٹیکلی ہم نے جانا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کہاں پہ ورڈ پڑا ہوا، نہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی بات کی گئی ہے نا تو ہمیں فوراً اس کی سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی، یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، رینڈملی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اسٹینڈرڈ ڈکشنریز ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دس کین بی اکمپلشڈ ان مینی ویز، یعنی کہ اگر کوئی ایک ورڈ ہے نا تو اس کو سمجھنے کے مختلف ویز ہیں، یعنی کہ اس میں کیسے مطلب ایمبیگوٹی کو دیکھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک یعنی کہ دو طریقے ہیں مختلف ویز، ان میں سے دو ویز یہ ہیں کہ این ایکسپلیسٹ ڈیفینیشن آف ٹرم اور کنسیپٹ، یعنی کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو مطلب اس طرح سمجھا جائے کہ وہ کوئی بھی کام فزیکلی تھا، ٹیمپریری تھا، یا پھر ایک دوسرا میننگ اس کا یہ ہے، دوسرا جو وے ہے نا اس کو اکمپلش کرنے کا وہ یہ ہے کہ دا ڈیفینیشن تھرو کمبینیشن آف ادر ورڈز، یا تو ہم ادر ورڈز کی کمبینیشنس کے اس کو سمجھیں گے، یا پھر ہم کیا کریں گے ایکسپلیسٹ ڈیفینیشن اس کی جو ہے نا اپیرنس اس کی دیکھیں گے، اس کی جو ہے نا وہ مطلب کوئی آبجیکٹ کے تھرو دیکھیں گے، اس طرح۔ یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ ایک اسپیکر ہے، اس نے کوئی بات کی ہے تو اس نے کہا ہے کہ پرسن واز کولڈ، ٹھیک ہے، یہ اس نے ایگزامپل جو ہے نا وہ دی ہے، تو اس کا جو میننگ ہے نا وہ دو طریقوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ پرسن جو ہے نا وہ کیا تھا ہم یہ یعنی کہ ایک بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس نے ایک اسپیکر نے کہا ہے کہ ڈیٹ دا ادر پرسن واز کولڈ، کہ دوسرا پرسن جو ہے نا وہ کولڈ تھا، اب سمجھنے والے دو پرسن ہیں، اب ان میں سے ایک پرسن اس کو ایزیوم کرے گا کہ وہ جو پرسن ہے وہ فزیکلی اور ٹیمپریری کولڈ تھا، ٹھیک ہے، وہ جو آبجیکٹ ہے وہ ویسے ہی کولڈ تھا، اور دوسرا پرسن جو ہے وہ ایزیوم کر رہا ہے کہ وہ جو پرسن ہے وہ یا جو آبجیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں یعنی کہ وہ تنزلی یعنی کہ اس کی ٹون چینج ہے، یا تو وہ ایک دوسرا پرسن نے کیا زیوم کیا ہے کہ اس پرسن کی ٹون چینج تھی اس لیے ہمیں کولڈ لگ رہا تھا، اس کے بولنے کا جو وے تھا وہ تھوڑا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک نے یہ زیوم کیا اور دوسرے نے زیوم کیا ہے کہ اس کی جو اپیرنس تھی اس میں کولڈنیس تھی، ٹھیک ہے۔
کے بعد نا اوڈگن اینڈ ریچرڈ نے بات کی ہے میٹافر کی، کہ اس نے کہا کہ جو میٹافر کا یوز ہے، اس کے یوز کرنے سے جو اس کی ڈیفینیشن ہے یا پھر کوئی ورڈ ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے میٹافر یوز کرنے سے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میٹافر ایڈ ان دا کریشن آف ڈیفینیشن بائی فارمنگ آ لنک بٹوین دا ادر ورڈ اور آئیڈیا، یعنی کہ جو میٹافر ہے نا یہ ورڈز اور آئیڈیاز میں جو ہے نا ایک لنک کریٹ کرتا ہے، اور اس کے لنک کریشن کرنے سے جو بھی میننگ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اف دا اسپیکر were to either define the term the definition with the use of metaphor the meaning becomes clear، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی اسے۔ اب یہ اس کی یہ یہاں تک لیکچر تھا، اب اس کے نیکسٹ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو تھیری دی گئی تھی اس میں اب نیکسٹ پرابلمس کیا آئی ہیں، یعنی کہ جو اس نے تھیری میں اپنی اسٹیٹس دی تھی ان اسٹیٹمنٹ کی جو پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں، جو اس نے اخذ کیا تھا کہ اس یہ طریقہ ہو سکتا ہے، ایسے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایسے ڈیفائن کریں گے وہ۔ اب اس کی جو ہے نا پرابلمس ہیں سامنے، پرابلم کیا کیا ہوتی ہے اس کی۔ اب اس کی جو سب سے پہلی اگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر اگزامپل دی گئی کسی برڈ کی، کہ ایک برڈ ہے تو اس کی اگزامپل دی گئی ہے کہ جو برڈ ہے نا اس کے کیا ہوتے ہیں، فیدرز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو پنکھ ہیں، جو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے فیدرز یعنی کہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی چ کھمب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے فیدرز ہوتے ہیں، وہ کورڈ ہوتی ہے اس کی باڈی کمپلیٹلی کس سے، فیدر سے، جو برڈز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے فور لمبس ہوتے ہیں جن کو ہم موڈیفائی ایز اے ونگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو باتیں اس نے کی کہ جن میں یہ دونوں خصوصیت ہوگی وہ کیا ہو گئے، برڈ ہو گئے۔ لیکن اس میں پرابلم کیا آئی اس کو سمجھنے میں، کہ یعنی کہ اس کی جو برڈ کی جو ڈیفینیشن پرپوز کی گئی تھی نا وہ یہ کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس میں کیا پرابلم آئی، وہ یہ پرابلم آئی کہ ہر برڈ کی جو ہے نا وہ کور نہیں ہوتا فیدر سے، یعنی کہ جیسے جو ہوتے ہیں بیبی بورن ہوتے ہیں برڈز کے، ٹھیک ہے۔ اب برڈز کے جو بیبی ہیں ان پہ تو کوئی بھی یہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کی باڈی فیدر سے کورڈ نہیں ہوتی، وہ ایسے ان کی سکن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ برڈز کی ڈیفینیشن غلط ہو گئی، یعنی کہ یہ پرابلم آئی برڈز کو سمجھنے میں کہ اب بیبی برڈ کے تو فیدرز ہی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اگلی اگزامپل کیا تھی کہ کچھ جو کریٹکس تھے انہوں نے کہا کہ سمبلز جو ہے نا، سمبلز اینڈ ڈیفینیشن یہ دونوں امپورٹنٹ رول ہے ان کا کمیونیکیشن میں، کیونکہ جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس میں سمبلز اینڈ ڈیفینیشن جو ہے نا یہ امپورٹنٹ رول اپنا اس میں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ واٹ اے ورڈ میں مین ٹو سم ون، یعنی کہ جب ہماری نان وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سمبلس جو ہیں، اب وربل اور نان وربل کا تو پتہ ہی ہے، وربل ہوتی ہے جس میں ہم بول کے بات کرتے ہیں، اور نان وربل ہوتی ہے اس میں ہماری جو لینگویج ہوتی ہے وہ موسٹلی ہم اس میں اشارے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم یہاں سے پاکستانیز گئے ہیں لیکن آگے جس کنٹری میں ہم گئے ہیں ان کی لینگویج اور ہے، ہم اس کو سمجھا نہیں پا رہے تو ہم اس میں نان وربل یوز کریں گے، یعنی کہ ہم اس کو سمجھائیں گے اپنے اشاروں سے کہ ہمیں یہ والی چیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں نان وربل کمیونیکیشن میں جو سمبلز ہیں نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول اپنا جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو تھرڈ پرابلم تھی وہ کیا تھی کہ سم ممبرز آف میننگ کیٹیگری اپیئر ٹو ایگزامپلیفائی، یعنی کہ کسی بھی چیز کو ایگزامپلیفائی کر دیا جائے تو اس سے یعنی جو ہے نا وہ ہمارا مسئلہ سولو ہو جائے گا، اس سے اس کو سمجھ آ جائے گی، کوئی بھی ورڈ ہے اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا ایگزامپلیفائی کرنے سے۔ لیکن اس میں بعد میں پرابلم کیا آئی، اس میں پرابلم یہ آئی کہ ہم ہر ورڈ کو جو ہے نا وہ ایگزامپلیفائی کریں لیکن اس کا یونیورسل میننگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ایگزامپلیفائی کریں گے تو اس کے ڈفرینٹ میننگس نکل آئیں گے، تو یہ بھی مطلب ایک پرابلم نکل آئی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے نا وہ سرکولیٹری ہے۔ سرکولیٹری ہوتا ہے کہ جو ورڈ کا میننگ ہے نا وہ ورڈ کے راؤنڈ اباؤٹ ہی گھومتا ہے، جیسے ہم اس میں اگزامپل دیتے ہیں، میں کوئی کویسچن پوچھ دوں کہ واٹ از آنیسٹی، ٹھیک ہے، تو آنیسٹی یہ میں نے کویسچن پوچھا کہ واٹ از آنیسٹی، اب آنیسٹی کا میننگ کیا ہے کہ ٹو بی آنیسٹ، جو ٹو بی آنیسٹ ہو وہ کیا ہوتی ہے، آنیسٹی ہوتی ہے، تو اب اسی ورڈ کا جو ہے نا اسی ورڈ کا میننگ جو ہے نا ہم نے ورڈ سے ایگزامپل کر دی، اسی ہی یعنی کہ ورڈ کا جو میننگ ہے نا اسی ورڈ سے ہم ایگزامپلیفائی کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں سرکولیٹری، یعنی کہ اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔